السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ آج پورے پاکستان میں ایک خبر نے بڑی ایکسائٹمنٹ پیدا کی بھی، وہ رائٹرز کی ایک خبر تھی جس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے ملٹری چیف فیلڈ مارشل قاسم منیر ان اسپاٹ لائٹ اوور ٹرمپس غزہ پلان، اور یہ ہے کہ جی شاید وہ جلد ہی اس ماہ میں، اگلے ماہ کے شروع میں واشنگٹن جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے۔ اور خبر کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی افواج بھیجے جو وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے۔ اور اگر جو خبر دیکھیں تو خبر میں دو تین چیزیں ہیں کہ پاکستان کی جو پروکسیمٹی ہے، کلوزنس ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، بڑی نئی دوستی ہے، تو پاکستان افورڈ نہیں کرتا، اور ٹرمپ صاحب ناراض بھی ہو سکتے ہیں اگر پاکستان نے وہاں پہ ٹروپس کمٹ نہ کیے۔ لیکن جو خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول یہ فیصلہ کر گیا ہے کہ پاکستان اپنے فوجی دستے نہیں بھیجے گا، اور پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں پیس مینٹیننس کی جب سٹیج آئے گی تب پاکستان اس پہ غور کر سکتا ہے۔ پاکستان ڈسارممنٹ کے لیول پہ نہیں جائے گا، پاکستان اس سٹیج پہ بالکل انوالو نہیں ہوگا جہاں پہ یہ سٹیج ہو کہ وہاں پہ حماس سے ہتھیار لینے ہیں، دوسرے گروپ سے لینے ہیں، ان کو غیر مسلح کرنا ہے اور کانفلکٹس۔ اور پاکستان کے اندر یہ بڑی کلیئر ہے سول ملٹری قیادت کی سوچ کہ ہم کوئی ایسا کام انوالو نہیں ہوں گے جس کو اسرائیلیز یا امریکنز ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوں۔ سو نو میٹر واٹ دا کانسیکوینسز آر، پاکستان از کوائٹ کلیئر کہ یہ چیزیں ہیں۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ جو کچھ دن پہلے جو افغان علماء کا ایک بہت بڑا فتویٰ آیا، 1000 علماء وہاں ان کے عالم تھے اور سب کچھ تھے، جس پہ وہی فتویٰ انہوں نے دیا جو پاکستان افغانستان سے مانگ رہا تھا کہ آپ اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، ٹیررزم کو کنڈیم کریں۔ تو لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں اب شاید ایک امید بن گئی ہے کہ شاید کچھ گفتگو شنید بڑھے۔ لیکن ساتھ ہی جو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف تھے جنہوں نے پاکستان کے دورے پہ آنا تھا، وہ اب مؤخر ہو گیا ہے، اور ابھی تک جو پاکستان نے ایک دو بڑے فیصلے کیے ہوئے تھے اسٹرائکس ود ان افغانستان اور ٹی ٹی پی ٹھکانوں پہ، وہ ترکیہ کی ریکویسٹ پہ ڈیلے ہو گئے ہوئے تھے کہ وہ آ جائیں، آخری ہم کوشش کر لیں۔ سو گڈ اینڈ بیڈ بوتھ، ایک طرف تو وہ چیز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ فتویٰ مائٹ بی پرومسنگ ایک سٹارٹ نظر آتا ہے۔ سو یہ دو امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ ایک دو ڈومیسٹک خبریں بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا کہ جو بار بار چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی تھی، اور جب پچھلے دنوں این ڈی یو کے لوگوں سے بھی شرکا سے بات ہوئی، وہاں پہ بھی جملے منسوب ہوئے، جب فیلڈ مارشل سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں حل ہے پاکستان کا، ضروری ہیں۔ تو اب جو پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا آرٹیکل 140A کہ اس کو آپ معنی خیز بنائیں اور لوکل گورنمنٹس کو سٹرونگ کریں، اور پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم کا بھی بہت وہ سٹرونگ مطالبہ ہے اس کے اوپر۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے چھوٹے صوبوں کی بات کو بھی وقتی طور پہ سائڈ پہ کرنا ہے تو پھر 140A کو آنے دیں 28ویں امینڈمنٹ میں، جس کو گورنمنٹ ابھی نہیں کہتی کہ آ رہی ہے۔ 26 پہ بھی یہ حکومت کہتی تھی نہیں آ رہی، آ گئی، 27ویں بھی کہتی تھی نہیں آ رہی، اور ہم نے آپ کو ڈیٹس بھی بتائی تھی، اب 28ویں بھی آ رہی ہے۔ اب یقین مانیں آج بھی گورنمنٹ یہی کہے گی نہیں آ رہی، بٹ اس کے اندر یہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں لوکل پالیٹکس پہ۔ ہو کیا رہا ہے؟ کل بڑا پھر ایک سین ہوا اڈیالہ کے باہر، رات گھیر تک وہاں پھر وہی واٹر کیننز، اور بلکہ لوگ تو یہ کلیم کر رہے تھے کہ اس میں کیمیکل ملا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے ایک باری کیمیکل ملا پانی تب بھی پھینکا گیا تھا جب اساتذہ کی ایک اسٹرائک ہوئی تھی ادھر اسلام آباد میں، تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ تو لگتا ہی ہے جو بھی اقتدار 2019 میں، تو لگتا ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے ان کے کنڈے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ سو کیا ہم کسی سے گلہ کریں؟ لیکن لوکل پالیٹکس اب ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک، منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس، اور فائر برانڈ سینیٹر ینگ سینیٹر مشال یوسفزئی، بڑے عرصے بعد ٹیلی ویژن پہ آئی ہیں۔ تھینک یو مشال ٹو یو، یہ تو ہمارے ریگولر دوست ہیں، آتے رہتے ہیں۔ کروا دیں ملاقات، کیوں آپ لوگ روز تماشا لگاتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کے سارے خانے ٹک ہوئے ہیں، انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں، ان کو آپ نے دھکیل دیا ہے کے پی کے اندر۔ کے پی کے اندر ان کی گروپ بازیوں میں اپنی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا یہ پیچھے پڑے ہوئے۔ عدالتیں 26 کے بعد تو عدالتیں بھی ٹھیک ہیں، تو ملاقات کروا دیں، کیا قیامت آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ماورائے آئین یا قانون یا رولز تو اباب اینڈ بیونڈ ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ملاقات تو انہی
4 corners of law میں رہ کے آپ کی ملاقات ہو تو سکتی ہے. سنڈے والے اچھا تو سنڈے والے دن اگر صبح 6 بجے جیل کھل جائے وہ کون سے قانون میں ہوتی ہے؟ وہ تو چھٹی کا دن ہوتا ہے, اس دن تو قانون آپ کا دائیں بائیں ہو جاتا ہے. when there are extenuating circumstances, ہاں, اور وہ extenuating circumstances depending who's looking at them. no ایک مذہبی جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہم نے بالکل کروائی تھی, wee hours in the morning ہی کرائی تھی, اور وہ کرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی سچویشن یہاں بالکل آپ کے سپریم کورٹ کے باہر بن چکی تھی اور اس کو ڈسپرس کرنا تھا. ایک خان صاحب سے بھی آپ نے ارلی مارننگ ملاقات کروائی اسی تھی, کی میں بات کروں جی, اسی حوالے سے بات کروں کہ وہ اسی لیے کروائی تھی کہ وہاں پہ کم از کم جو ہے اپنے لوگوں کو جو اشتعال دلوایا ہوا ہے, جو یہاں پہ آ گئے ہیں, پھر آپس میں گتھم گتھا ہونے کی جو ایک صورتحال تھی, قوانین میں لچک ہے. یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے کہ جس میں آگے پیچھے آپ گڈ سینس استعمال نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں گڈ سینس استعمال ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بات جو ہے, جس طرح رول 265 کی بات کی گئی, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق ہی ہے. اسی طرح آپ کے ایک صحافی دوست ہیں, بھائی ہیں, انہوں نے یہ بات اپنے کسی ایک ویلاگ میں بات کی. انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ جب پابند سلاسل تھیں تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی سیاسی بات کریں. انہوں نے کہا یہاں سیاسی بات نہیں ہو سکتی, سیاسی بات کرنے پہ پابندی ہے اور ممانعت ہے, اور یہ اڈیالہ جیل کی بات ہے اس وقت جب مریم صاحبہ جو ہے اڈیالہ میں تھی. اب یہاں پہ ملاقات کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. ملاقات کا دیکھیں ہم نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا کہ شاید یہ لوگ کوئی راہ راست پہ آ جائیں, لیکن نہیں. ان کی وہی حرکتیں ہیں, وہی طرز ہے, وہی طریقہ ہے کہ راہ راست پہ آ جائے. راہ راست کیا ہے یہ تو بتائیں. راہ راست میں بتا دیتا ہوں. راہ راست یہ ہے, اور بڑی آسان ایک عمل ہے. راہ راست یہ ہے, فیملی جائے, ملاقات کرے, بھائی سے ملاقات کرے, تینوں بہنیں جائیں, بے شک ملاقات کریں, فیملی کی باتیں کریں, پولیٹیکل ڈسکشنز نہ کریں جس کی ممانعت ہے قانون میں اور رولز میں. اور اسی طرح وہاں سے کوئی بیانیہ جو بنانے کی ایک کوشش کی جاتی ہے, جس کو دیکھیں نا توڑ موڑ کے پھر ایڈ اینڈ سبٹریکٹ کر کے بہنے دی, وہ نہ کریں. راہ راست پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ سب سے پہلے تو مالک صاحب آپ کا شکریہ. میں جب آپ نے ان سے کویسچن کیا تو میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو یہ بیرسٹر ہے, تھوڑا بہت قانون کو سمجھتے ہوں گے, دوسرا پھر اسٹیٹ منسٹر ہے لا اینڈ جسٹس کے لیے, تو ہیومن رائٹس کو قانون سے زیادہ قانون دانوں کو سمجھتے ہیں. جی, تو یہ شاید سمجھتے ہوئے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا پریشانی ہو گئی ہے ان کی باتیں دیکھ کے کہ یہ تو بالکل ہی نہ بلد ہے نہ قانون اور جو ہیومن رائٹس ہے. انہوں نے بات کی ایک مرتبہ, انہوں نے ہماری ایک مرتبہ ملاقات نہیں کرائی صبح سویرے جی. ایک مرتبہ انہوں نے سنجانی جلسہ کینسل کرانے کے لیے ہماری صبح 7 بجے ملاقات کرائی تھی. انہوں نے نہیں کرائی تھی, جنہوں نے کرائی تھی وہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. پھر سر 25 نومبر کو رات کے 12 بجے ملاقات کرائی گئی بیرسٹر گوہر صاحب کی, جب لانگ مارچ آ رہا تھا. پھر 26 نومبر کو ارلی مارننگ ملاقات کرائی. صحیح ہے سر. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں راہ راست. آپ بتائیں سر, خان صاحب جب باہر تھے تو ان کو آفر ہوئی کہ آپ چپ کر جائیں 3 سالوں کے لیے, آپ باہر رہیں, جہاں مرضی آپ جاتے ہیں آپ, اور یہ چاہتے تھے کہ خان صاحب کو خاموش کر دیں. یہ جو خان صاحب جیل ہی نہ جاتے اگر خان صاحب نے خاموش رہنا ہوتا, اگر راہ راست پہ آنا ہوتا. جی. پھر انہوں نے بات کی سر کہ چونکہ فیملی جاتی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مریم نواز کی بات کی. بسم اللہ کرتے ہیں نواز شریف پہ. نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے سے آپ کے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہا گیا کہ ان کے لیے ناشتہ باجوہ صاحب کے سسرال سے آتا تھا. 200 لوگوں کی ان کی میٹنگز ہوتی تھی ہال میں, پائے شائے کھاتے تھے اور جو ہے نا لسی شسی وہ پیتے تھے. پھر آ گئی ان کی مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ تھی ان کی جی گیسٹ ہاؤس میں, جو ان کو جیسا وہ ان کا برانڈ کا دل کرتا تھا اپنی میچنگ کرتی تھی, صبح تیار ہوتی تھی. اور پھر اسلام آباد پولیس کے وہ آپٹکس آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کے گھٹنے چھوئے جاتے تھے. تو یہ ان کی جیل تھی. عمران خان صاحب 26-27 مہینوں سے اندر ہے سر. پولیٹیکل لوگوں کی ان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی. 14 مہینے سے ان کے ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے, حالانکہ نواز شریف کے سرانے صبح اور شام ان کا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا جو ان کے پلیٹلیٹس گنتا تھا. لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. جی, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب چپ کر جائیں. نہیں, یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ یہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے جی. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی تو آپس میں لڑ کے بحال ہوئی بھی. سر یہ ہماری پارٹی, آپ سے ایک سوال ہے جی. اچھا سر, میں آپ کو اس بات کا بھی دکھا دوں سر. ہماری پارٹی ہے جمہوری پارٹی, جس میں ہر ایک کو حق ہے اختلاف رائے رکھنے کا, اپنا موقف رکھنے کا.
ان کے پاس تو یہ حق بھی نہیں ہے. علی محمد خان طرح چلائی جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں جس طرح یہ چلا رہے ہیں لوگ, یہ این جی او اس طرح چلتی ہے. سر ہم اختلاف کر رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, میں اس لیے پوچھوں کہ یو آر نون ٹو گیو بلنٹ آنسرز, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے آپ کو کافی تلا بھی جاتا ہے آپ کی پارٹی میں بھی, گروپ بازی میں. 4 لوگ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں اس وقت پارٹی میں. ایک ہیں گور, بیرسٹر گور, چیئرمین ہے, اس لیے وہ اسٹرانگ ہے. سلمان اکرم اجاز صاحب بہت زیادہ امپاورڈ سیکرٹری جنرل ہیں. اس سے پہلے آپ کی پارٹی میں اتنا امپاورڈ سیکرٹری جنرل نہیں تھا. اب تو خان صاحب نے کہا تم کمیٹیاں بھی توڑو, انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا دی, سارے پرانے بندے بڑے بڑے نام اس میں سے نکال دیے. پھر آ جاتی ہیں علیمہ بی بی, اور پھر آ جاتی ہیں بشرا بی بی. یہ مجھے بتائیں, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ان 4 میں سے سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا پارٹی کو, جان کے نہیں لیکن غلط پالیسی یا غلط ڈیسیژن سے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ پارٹی 300 بسی ہوئی ہے. کون ہے؟ میں آپ کو اس کا پارٹی جواب صحیح دوں. طریقے سے جو 4 نام آپ نے لیے ہوئے ہیں ان کی پہچان عمران خان ہے اور ان کی سروائیول عمران خان ہے. صحیح ہے, خان صاحب ہے تو سب کچھ ہے, میرا اس میں بڑا کلیئر موقف ہے. یہ جو خان صاحب کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے نا سر, یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ لڑتی رہے تاکہ یہ پاور میں رہے. صحیح سمجھتے صحیح ہے ہیں سر. تو صحیح سمجھ رہے ہیں اچھا نا. سنیں نا سر, اب کیوں یہ جو ملاقاتیں انہوں نے بند کرائی ہے؟ مریم نواز کہتی ہے میری پوری پنجاب پہ ریٹ ہے, کہتی ہے نا سر. اڈیالہ ان کے نیچے آتا ہے. تو 2 وجہ, یہ مجھے بیرسٹر صاحب بتا دیں, کیا مریم نواز کے نیچے اڈیالہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بالکل آتا آتا ہے, ریٹ ہے نا سر. تو پھر مریم نواز ملاقاتیں کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی, ان کی فیملی اور ان کے سیاسی لوگوں کی, تو ایک براڈر اس پہ ڈسکشن ہوگی خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں آپ قید کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آزادیاں سلب ہونا, ان کا آرگومنٹ یہ ہے. یہ سمجھتے ہیں سر کہ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں عمران خان کے نام سے, عمران خان کے بیان سے. نہیں, لیکن آپ کی پارٹی میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں بیکاز ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں نا. میرا خیال ہے زیادہ آپ کی جو مصیبتیں انہوں نے تو جو ڈالی ہوئی ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں ڈالی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ڈالی ہیں, سب کو پتہ ہے, اس میں کوئی اتنی چھپی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بڑے مسائل تو آپ کے اندرونی اختلافات کے ہیں. سر جب گھر کا بڑا نہ ہو تو گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. ان کا بھی بڑا غائب ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا, یہ تو نہیں لڑے آپس میں. سر ان کا کیسے گھر کا بڑا, وہ اندر سے رہ کے, آپ بتائیں نواز شریف صاحب نے اندر سے تحریک نہیں چلائی؟ آپ بتائیں باجوہ صاحب اس ٹائم کا چیف آف آرمی سٹاف تھا, وہ ان کا ناشتے نہیں بھجوا رہے تھے؟ آپ بتائیں ان کے 200 لوگ روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی تھی. آپ اڈیالہ کا ریکارڈ نکالیں, 200 سے تو کم یہ لوگ ملتے نہیں تھے. یہ آپ اندازہ لیں سر. ایک آخری کوشچن, باجوہ صاحب نہیں, یہ بیرسٹر صاحب آئے ایک مرتبہ ٹرائل پہ, آپ اندازہ لگائیں سر. میں خان صاحب کے مجھ سے سینئر لائرز گیٹ پہ کھڑے ہیں, ان کے پاور آف اٹرنیز ہے, سارا کچھ ہے. 3 گھنٹوں سے ہم کھڑے ہیں, جی صاحب آئے پروٹوکول میں اپنے ساتھ اپنے وہ لیفٹ رائٹ کے روگ بھی لائے تھے. پروٹوکول میں اندر گئے اور میں دروازے پہ رکا, میں نے یہی کہا کہ بکلا کے رنگی جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا. سنیں, میں ابھی آپ کو یہ اندر گئے, پھر 3-4 گھنٹے بعد ہماری بھی انٹری ہو گئی. جب ہم اندر گئے, اوبیسلی اتنی گرمی میں ہم 4 گھنٹے کھڑے تھے, تو میں تو بہت غصے میں تھی. تو میں جب اندر گئی تو یہ ایسے وہاں بیٹھے تھے بڑے پروٹوکول میں, تو میں تو سب سے پہلے خان صاحب کے پاس گئی کہ خان صاحب یہ PMLN کے ہیں اور یہ یہاں آئے ہوئے اور ہم 4 گھنٹوں سے اندر ہے. تو خان صاحب اٹھے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے. پھر اس کے بعد بیرسٹر دانیال صاحب آ گئے. صحیح ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں تو میں بھی ذرا مریم کو خوش کرنے کے لیے پروٹوکول میں جاؤں اور بتاؤں کہ جی بڑی ہم نے آپ کی نمائش وہ کیے. تو آپ اندازہ لگائیں سر, اس قسم کی باعثنس ہو رہی ہے. تو شاہانہ 2 کا فیصلہ آ رہا. اچھا, ایک اسے مجھے یاد ہے, مجھے ایک بڑا سیریس بات پوچھتی. آپ لوگوں کی جو آخری میٹنگ ہوئی, پارلیمنٹری میٹنگ تھی, اس میں آپ نے کہا کہ آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ نے آفر دی کہ کمیٹی جی آن دا فلور آف دا سینیٹ آفر دی. انہوں نے بھی ڈینائی کر دیا اور ان کی طرف سے ڈینائی کر دی کہ ہم نے کوئی آفر نہیں دی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اور طلال چودھری صاحب کے سینیٹ کا سیشن جو ہوتا ہے نا, لائیو ہوتا ہے, ابھی بھی یوٹیوب پہ ریکارڈ موجود ہے. ہم نے کہا کہ خان صاحب تک رسائی دیں. انہوں نے جواب میں کہا جی کہ خان صاحب کو VVIP فیسلٹیز دی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ جی آپ ہمیں دکھائیں. رانا صاحب نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھے کہ ہم آپ کو دکھائیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے. آپ کی کوئی علیحدگی میں بھی بات جی بالکل ہوئی بات. کس سے کیا ہوئی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب اور سینیٹر طاہر سندھو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی یہ کہا, میں نے کہا رانا صاحب ہمارے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ نہیں ہے,
آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ خان صاحب سے مذاکرات کر لیجیے گا, کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بات خود کروں گا, اور آپ ہمیں VVIP جیل دکھا دیجیے گا تو لگے ہاتھوں دونوں کام ہو جائیں گے اور مسئلے کا حل نکل آئے گا. یہ بات ہوئی تھی. ہم رانا صاحب کو لگتا تھا کہ شاید ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے, صحیح ہے, وہ شاید سیاسی پولیٹیکل بیان بازی کر رہے تھے. ہم نے اب ان جو یہ بال ہمارے کورٹ میں ڈالنا چاہتے تھے, اب ہم نے واپس ان کے کورٹ میں ڈال دیا. ان کو لے جائیں, ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم سے کروا دیں معائنہ وائنہ, ان کی یہ بیان بازیاں ختم ہو جائیں گی. یہ یہی شو ڈالتے ہیں نا, یہ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. نہ تو وہ کوئی تفریح ہے, نہ ہی وہ کوئی دربار ہے, نہ ہی وہ کوئی کھیل کا میدان ہے کہ جہاں پہ یہ کہیں کہ جی ہمیں لے چلیں. آپ لوگوں کو تو دن میں تین پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں نا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں تو ہم نے تو وہ تمام تر چیزیں ہم نے, یہ قانون دان ہے, یہ کیا پاکستان کا آئین اور قانون پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی جیل میں جائیں, کسی بھی جیل اجازت نہیں دیتا. صرف اور صرف ممبرز آف دا ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہے وہ سر اس کی استدعا کر سکتے ہیں, وہ استدعا کر سکتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہیومن رائٹس. آج اسی شو میں لیکن ان کو یہ دے میں وزٹ, لیکن جو آگے کی لائن لکھی ہوئی ہے وہ بیرسٹر صاحب بتا دے کہ جس طرح ان کو استثناء لینے کا بڑا شوق ہے تو ان کو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ جیل میں جائیں, وہ جیل کو دیکھے, وہ جیل کی قیدیوں کی سچویشن دیکھے, اور وہ کوئی عام قیدی نہیں ہے, اس ملک کا سابق وزیر اعظم, مقبول ترین لیڈر, اور اس ملک کے 25 میں سوال آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس کیا بیانیہ ہے, روز ان کا ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے, ہمیں ملاقات کرنی ہے. ایک سیاسی کہتے ہیں میں جی ہم نے ان سے راستہ پوچھنا ہے, چیزیں پوچھنی ہیں, لیکن باقی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان کی سیفٹی کا دیکھنا ہے, ہمیں ان کی صحت دیکھنی ہے, ہمیں ان کی ویل بینگ دیکھنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے. آپ تو ان کا بیانیہ خود سٹوک کر رہے ہیں, خود ان کا بیانیہ مضبوط کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی انٹرویوز میں یہی کہتے ہیں یہ لوگ. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, بالکل آپ درست بات کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ بالکل واضح طور پہ حکومت نے ایک نہیں متعدد بار ان کو بیان بھی کیا, بتایا بھی کہ یہ فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں. ابھی تو میاں صاحب کے ناشتے گنے جا رہے تھے, میاں صاحب کے ناشتے تو آپ بعد میں گنے, یہ بتائیں کہ وہ چیا سیڈ کون فراہم کرتا ہے یا وہ دیسی مرغی کون لے کے آتا ہے, یہ بتائیں نا. یہ تمام تر فیسلٹیز تو وہاں پہ موجود ہیں, یہ فیسلٹیز تو وہ خود مانتا ہے, آپ کو لے جائے یہ تمام تر چیزیں تو وہ خود مانتا ہے کہ بھئی یہ مجھے ہوتی ہیں. اگر انہوں نے دینی ہوتی نا سر تو یہ ہمیں دکھاتے. اتنے خوفزدہ بات سنیں کہ یہ مجھے بتائیں سینیٹر صاحبہ, یہ بتائیے دیکھیں مجھے ان کی سمجھ آتی ہے, کون لے کے آیا, ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں, انسٹیگیٹ ہوتے ہیں, وہ تو مزے لے رہے ہیں. وہ سر ہم بھی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹیوزڈے کو یہ سمجھتے کہ ہمیں روک دیں گے, ٹیوزڈے کو اچھا خاصا ہم جا رہے ہیں, یہ کیمیکل والا پانی ڈالیں, یہ جو مرضی کریں ہم جائیں گے. کل ٹیوزڈے کی میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا جی, قسم سے میں گورنمنٹ کا ہوتا ہے میں کہتا جانے دو. اس میں 3 لوگ ایسے تھے گمنام ہیرو جو بھی تھے کہ اگر وہ چلے بھی جاتے تو نہ خان کو سمجھ آ رہی تھی ان سے کیا بات ہے. ان چیزوں نے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا, میں سمجھتی ہوں یہ بات. یہ جو ٹویٹر کا سارا جھگڑا چلتا ہے جی, آپ کے کچھ لوگ ویسے بیٹھے ہوتے کہتے ہیں خان کو نہیں پتا ہوتا بیان کون دیتا ہے, اور خان تو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بیان ہے. میرے پروگرام میں آپ کے سیکرٹری جنرل انہوں نے کہا, سلمان نے, مجھے نہیں پتا کون دیتا ہے, میرے پہلے سے نظام تھا. میں کہا آپ سیکرٹری جنرل آپ پوچھتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میرے اوپر کی بات ہے اور میں نہیں چھیڑتا اس کو. یہ کون دیتا ہے ٹویٹر کا, کسی کو پتا ہے؟ میرے خیال سے سر سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ایک ذمہ دار شخص ہے, ان کو پتا ہوگا. کیا علیمہ بی بی کو پتا ہوتا ہے کہ ٹویٹر کے پیغام میں کیا آنا ہے؟ دیکھیں علیمہ صاحبہ تو ایک غیر سیاسی خاتون ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کا کوئی کیریئر نہیں ہے سیاسی. سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں ہماری پارٹی کے. 2 گروپوں کا جھگڑا ہے, یا گروپ علیمہ خان گروپ ہے یا بشرا بی بی کا گروپ ہے. سر بشرا بی بی کون ہے؟ عمران خان کی اہلیہ, عمران خان کی عزت ہے, اور اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو پھر آپ بہن کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ تو میں نے آپ کو بتایا نا وہ غیر سیاسی خاتون ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ سیکرٹری جنرل بشرا بی بی سیاسی ہیں. سر ہم سیاسی وہ دونوں ہی ہیں. سر ہم دونوں کے ساتھ کھڑے, لیکن دونوں غیر سیاسی ہیں, دونوں کا پولیٹیکل کیریئر نہیں ہے. سیاسی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی پولیٹیکل کیریئر, جیسے یہ ہے میں ہوں, ہم سیاسی لوگ ہیں. بشرا بی بی تو ایجیٹیشن لیڈ کر رہی تھی, ڈائریکشن دے رہی تھی. ایجیٹیشن وہ اس لیے لیڈ کر رہی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے, اور کسی بھی عورت کا ہسبینڈ اگر جیل میں ہوگا تو وہ مزاحمت کرے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا شوہر جیل میں ہے اور پوری قوم ان کے لیے نکلی ہے, وہ پیچھے بیٹھی رہی. آپ تو ان کی ترجمان تھی, میں بھی تھی ساتھ. تو پھر آپ علیمہ خان کی ترجمان کیوں نہیں بنی؟ سر مجھے خان صاحب نے بی بی صاحبہ کا ترجمان بنایا.
اچھا جی مجھے خان صاحب نے بنایا, مجھے بی بی نے تو خود نہیں بنایا. میں تو بی بی سے جیل سے پہلے کبھی ملی بھی نہیں تھی. میری بی بی سے پہلی انٹروڈکشن ATC اسلام آباد میں ہوئی تھی جب خان صاحب نے مجھے ان سے انٹروڈیوس کرایا, اور دوسرا جب وہ عدت کا فیصلہ آیا تو خان صاحب نے مجھے ان کی ذمہ داری دی. تو مجھے تو پیورلی خان صاحب نے خان ان کی صاحب ذمہ داری کس دی کی بات زیادہ سنتے ہیں, بشرا بی بی کی کہ علیمہ بی بی کی؟ دیکھیں جی, خان صاحب ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کسی کی بات سنتے ہیں. نہیں ہوتا ہے نا. خان صاحب جو سچویشن ہوتی ہے نا, جب ان کے سامنے ڈسکس ہوتی ہے, جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ چیز ایسی ہے, یہ ایسی ہے, تو اس کے بعد خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ فیصلے اسی لیے اناؤنس, لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے اناؤنس علیمہ بی بی کرتی ہیں, لیکن فیصلے کیا ہوں گے وہ بشرا بی بی کے. دیکھیں جی, بی بی تو اندر ہے اس ٹائم, علیمہ صاحبہ باہر ہے, تو اب چونکہ اندر وہ جا رہے ہیں, فیملی کی ایکسس ہو رہی ہے, تو باہر آ کے کہیں گے تو صحیح کہ ہمارے بھائی نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے. اب مطلب یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات علیمہ صاحبہ کہتی ہیں ملاقات کے بعد وہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے ہوتی ہے, ہو سکتا ہے خان صاحب نے بھی یہ بات نہ کی. میں نے ان سے کہا ہے کہ چونکہ فیملی اندر جاتی ہے تو ان کی خان صاحب سے بات ہوتی ہے, تو جب وہ باہر آتی ہے تو اچھا یہ بتائیں کوئکلی, پھر میں ادھر آنا ہے. سنا ایک اور جھگڑا بھی چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں, وہ ہے یوتھ کا اور پرانے جتنے ہماری طرح کے بابے بیٹھے ہیں. آپ بھی ینگ ہیں, سہیل آفریدی ینگ ہے, جو باقی دوسرے ہیں وہ ذرا ایکسپیرینس کے ساتھ تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں نا. تو کون کس کی سن رہا ہے, آپ بابوں کی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, یا وہ آپ کی نہیں سن رہے, کون لیڈ کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا لیڈر عمران خان ہے, اور میرا تو خان صاحب جو کہیں گے وہی ہے, لیفٹ رائٹ پہ میں جاتی نہیں ہوں. اوکے, میری بڑی کلیئر لائن ہے. صحیح ہے سر. اور خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب خان صاحب نے پارٹی بنائی تھی تو انہوں نے کہا میرے ووٹر چھوٹے ہیں, اب یہ بڑے ہو رہے ہیں اور میں ان کو ٹرین کر رہا ہوں. تو ہم وہ نسل ہے جن کو خان صاحب نے خود ٹرین کیا. تو آپ بابوں کی باتیں سننے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ ہم صرف خان صاحب کی بات سنتے ہیں سر. چلو کنفرم ہو گیا, میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. آپ سے ایک درخواست کرنے لگا آن ایئر. جی, آپ غلط بیانی بڑی کرتے ہیں. آپ نے 26 پہ کہا 26 نہیں آ رہی, 27ویں پہ کہا 27ویں نہیں آ رہی. میری اطلاع 200% ہے کہ آپ کا 75 to 80% ڈرافٹ تیار ہو گیا ہوا 28ویں امینڈمنٹ کا. کب آ رہی ہے یہ بتا دیں. دیکھیں یہ آئے گی تب ہی جب کنسنسس ڈیولپ ہوگا, اور آپ کو پتا ہے کہ بڑا جو اتحادی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. 74-75 ووٹ ان کے نیشنل اسمبلی میں ہیں اور 26 ووٹ ان کے سینٹ میں ہیں. ان کے بغیر تو کوئی آئینی ترمیم پاسبل نہیں ہو سکتی, یہ تو ایک فیکٹ ہے. ہم بالکل جو کانٹورز آپ نے جو بات کی, جو اس کے کانٹورز ہیں 148, جس پہ بالکل وزیر اعظم نے خود اپنی کمٹمنٹ کی ہے, اور فائنینشیل ریسورسز کے اوپر یا NFC کے اوپر بالکل NFC کے ایک ویلنگنیس شو کی. انہوں نے کہا تھا, دوسری ان کی پریس کانفرنس تھی کہ پہلی پریس کانفرنس تھی یہ 27ویں کے ٹائم پہ, انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ آئی ایم اوپن ٹو ڈسکشنز, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آؤں گا. اور بلاول صاحب نے اس کی سیکنڈ میرے خیال سے غالباً پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کہا تھا بالکل بات ہونی چاہیے, اور میں تمام تر پروف. رانا صاحب نے کہا, رانا ثناءاللہ نے میرے شو میں کہا کہ NFC کے اوپر تو جو رد و بدل ہوگی ادھر سے دائیں سے, آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم امینڈمنٹ چینج کر رہے ہیں 18ویں, لیکن چیزیں کریں گے, لیکن ہوگی ضرور. یہ کلیئرٹی ہے آپ کی کہ یہ فائنینشیل جو مسئلے ہیں NFC کے تحت یہ کریکٹ کرنے ضرور ہوں گے. بالکل, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. میں اس حد تک آپ کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہوں, اور اس کی تصدیق اس لیے ہے کیونکہ ابھی حال میں ہی میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ AJK کو اور GB کو جو فنڈ جاتا ہے ان کو بھی NFC میں انکلوڈ کرنے کی. تو جس طرح خان صاحب کا بیان یاد ہے, وہ کہتے تھے کہ کئی باری میں بل بھی پاس کروانے کے لیے اسمبلی کے لیے مدد لیتا تھا, پھر NFC میں بھی آپ بھی مدد لینی پڑے گی آپ کو بھی. نہیں ہو سکتا ہے NFC کے اوپر ایک کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو, کیونکہ پوزیشن تو ان کی پارٹی کی کنسنسس ہوتا نہیں ہے, کنسنسس کرایا جاتا ہے. دیکھیں کنسنسس اسی حوالے سے جو میں نے گزارش کی ہے کہ ہو سکتا ہے PTI کے دوست بھی, کیونکہ اس بات پہ تو بالکل کاربند ہے نا کہ NFC ہونا چاہیے. کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ کنسنسس مارچ میں آئے گی. میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے, میں نے پہلے بھی یہ بات کی, میں دوبارہ اسی بات پہ پابند ہوں, بیکاز اٹس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اور ایسوسیٹڈ ود یور بجٹ. ایگزیکٹلی, تو مئی میں تو آپ کی تیاری بجٹ کی شروع ہو جائے گی. بالکل, ہاں. تو ابھی ڈیڈ لائن کیا رکھی ہوئی ہے؟ مارچ کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے. ڈیڈ لائن اس طرح کوئی پن پوائنٹ ڈیڈ لائن نہیں ہے, بٹ آئی تھنک سنس اس کا کو ریلیشن جو ہے وہ بجٹ کے ساتھ ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اس لیے جو ہے وہ جو بھی معاملہ طے ہونا ہے, اور ابھی حالیہ NFC کی جو میٹنگ بھی ہوئی ہے
اس کے بعد آگے جو نیکسٹ سٹیپس ہوں گے وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ ایک ڈسکشن کے ساتھ ہوگا. ٹائم ول ٹیل. بیرسٹر صاحب کو پتہ نہیں ہوتا, آپ اندازہ لگائیں کہ 27ویں ترمیم آئی. ایک کوئک کویسچن. جی, وہ کہتے ہیں مذاکرات یا کسی کو تھوڑا بہت کھیلنا ہو سیاست میں تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ فل طاقت میں ہوں, وہ ٹائم ہوتا ہے ڈیل میکنگ کا. اس وقت آپ فل جوبن پہ چل رہے ہیں, ایک پیج زبردست, انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں, دوستی ہیں, سعودی عربیہ, UAE, امریکہ سب یار ہیں, سب کچھ ہے, جنگ جیتی ہوئی ہے, کوئی دوسری بات نہیں کرتا. اور انہوں نے کہاں سے جیتی؟ عدلیہ فوج نے جیتی ہے. عدلیہ بھی اب آپ کو بالکل دکھی کرنے والی عدلیہ نہیں ہے. اس ٹائم یہ ٹائم بہترین نہیں ہے لوگوں کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بات چیت کی جائے؟ دیکھیں اسی لیے ہم ان کو بارہا دفعہ ہم نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی, اور یہ بالکل یہ وٹنس ہیں اس چیز کے کہ وزیر اعظم نے ایک نہیں متعدد بار سارے وزراء نے, ساری الائز نے, ہر کسی نے کرا نہیں سکتے, ان کو کہا کہ جی آپ آئیں, آپ بات چیت کریں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم نے کہا کمیٹی لے جائیں, کہتے ہیں جی it takes two to tango. ان کے پاس لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں, it takes two to tango. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, سینیٹر صاحبہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. ابھی پہلے ان کی مذاکرات ہوئی, یہ ہم سے بات کر رہے تھے, صاحبزادہ صاحب ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے, رات کو انہوں نے ان کے گھر پہ چھاپا مار لیا. ٹھیک ہو گیا سر. حالت ان کی یہ ہے کہ آپ ان سے ٹینٹیٹو ٹائم پوچھ رہے ہوئے 28ویں ترمیم کا, لیکن 27ویں ترمیم امیجن کرے سر, سینٹ سے پاس ہو کے دوبارہ سینٹ میں آئی ترمیم میں ترمیم کرانے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس مسودہ آیا, انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں, اتنے تابعدار ہیں, اور انہوں نے کہا جی جی یس ووٹ کرو. پھر اندر چلا کہ اوہو اس میں تو بڑا مسئلہ ہے, اس میں لیگل مسئلہ ہے, پھر یہ دوبارہ ہے. تو اندازہ لگائیں اور وہ کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا, پروفیسر گور صاحب نے نیشنل اسمبلی میں. سر میں ان کو ایک چیلنج دے دوں, آپ کے پروگرام میں ان کی ریٹ ہے, ہمیں نہ ملوائیں, آپ کو ملوائیں. اگر یہ آپ کو اڈیالہ میں لے جا سکے تو ہم بھی سمجھ لیں گے. ان کو بڑا شوق ہے ہمیں اڈیالہ لے جانے کا, لیکن ملوانے کے لیے نہیں. نہیں ہے سر ان کے پاس کچھ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم نے کل بھی خبر بتائی تھی کہ NFC کے اوپر بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور اس پہ چیزیں ہوں گی, اور ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں بیرسٹر کیل ملک نے بھی کنفرم کیا کہ 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس میں NFC کے تمام ایشوز ان کو کنسنسس کے ذریعے حل کیا جائے گا. کنسنسس ہو جاتا ہے اس ملک میں, نہ ہو رہا ہو تو کروا دیا جاتا ہے. ہم نے کہا اسی پہ بات کر لیں. جو پیٹرولیم لیوی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اور ٹیکے جو لگ رہے ہیں, شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہر فائنانس منسٹر ان سے ناراض رہتا ہے. شہباز تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اپ. یہ بتائیں کوئکلی, یہ جو NFC کا سارا جھگڑا ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جب ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی والوں سے اور دوسرے ذرائع سے بھی, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 18th امینڈمنٹ کو تو نہیں چھیڑ رہے, ہم اس کے اندر ٹنکرنگ کر کے کنسنسس کے ذریعے ایک چیزیں کر لیں گے. جیسا ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک آفر دی کہ جی GST ہم کلیکٹ کر دیتے ہیں, ٹارگٹ دیں, اس کے اوپر جو پیسے آئیں گے وہ ہم رکھ لیں گے صوبے, باقی آپ کو دے دیں گے. یہ والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی فکر ہے کہ KP کی بات ہم کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ KP والے کہتے ہیں آپ نے ہمارا 300 ارب دینا ہے, GST انہوں نے کلیکٹ کی تو ہمارے پیسے نہ وہ دبا کے بیٹھ جائیں. کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ اور یہ جو پیٹرولیم لیوی میں پھر ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پہلے لگائی ہوئی لیوی میں بڑھایا, اب پھر 500 روپے اور اوپر آ رہے ہیں. یہ دونوں چیزوں پہ کوئکلی کیا ہونے جا رہے ہیں ان پہ؟ دیکھیں, جو تو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایشو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. خواہشات اپنی جگہ پہ, لیکن جو پریکٹیکل سائڈ ہے وہ بہت ہی اس کی ڈیفیکلٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر ابھی ہمارا جو نیشنل میڈیا کا نیریٹو ہے نا, دیٹ از فیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. ہم سب لوگ جو بات کرتے ہیں, جو ہمیں وفاقی حکومت بتاتی ہے, یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے. سارا قصور صوبوں کا نہیں ہے. صوبوں کا قصور اس حد تک تو ضرور ہے کہ جتنا ان کو 57.5% جا رہا تھا ان کا حصہ ڈیویژل پول میں سے, ٹیکسز میں سے, وہ اس کو افیکٹولی خرچ نہیں کر رہے. کیا وہ اور مقامی لوکل گورنمنٹ کو پیسہ نہیں جا رہا. خود بھی آپ دیکھیں نا, ہیلتھ ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں. لیکن کیا ان کا صحیح خرچ کرنے کا مطلب نہ صحیح خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت قصوروار نہیں ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب 2010 میں آپ کا 7واں NFC طے ہوا تھا, اس وقت FBR کی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو تھی وہ تھی 10%. طے یہ پایا تھا کہ صوبوں کو جو 11% اضافی چلا گیا اس وقت, اس کو کمپنسیٹ FBR کرے گا ہر سال 1% اس ریشو میں اضافہ کر کے. تو وہ یہ FBR کر نہیں سکا. آج بھی ہم 10% کے اوپر کھڑے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, وچ از مور امپورٹنٹ, جب وفاق کو لگا کہ اپنے یہ ریونیوز نہیں بڑھا پا رہا تو اس نے انوویشن پہ چلا گیا. انوویشن کیا کی؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جو GST 18% تھا
पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर वो आपने जीरो कर दिया और उसके बदले में पेट्रोलियम लेवी लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि लेवी जो है वो डिविजिबल पूल में नहीं जाती। एक चीज ये होगी। दूसरा फिर जो सूबों के पैसे लेवी में कितना लेते हैं साल का? ये पिछले साल 1220 अरब रुपया इकट्ठा किया है। 1220 अरब वो आप शामिल कर दें वफाकी हिस्से में, और जो कैश सरप्लस सूबों से ये आ जाता है अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए वो सारा निकाल दें। जो डॉक्टर फीस पर लीटर कितना पड़ रहा है लेवी के खाते में? 79 रुपए 62 पैसे पेट्रोल के ऊपर है, 80 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर है, 75 रुपए फी लीटर है हमारा डीजल के ऊपर। तो अगर ये जो नई बात हो रही है कि चूंकि सर्कुलर डेट गैस का भी खड़ा हुआ है, और अनलाइक आपको पता है बिजली के बिल में आप मैं हमारा गरीब बंदा जो मुल्क का है जो जितना एक यूनिट भी जो कंज्यूम करता है वो 3 रुपए 23 पैसे ये जो बिजली का भी सर्कुलर डेट है, ये भी तो तमाम वही पॉलिसीज हैं जो PMLN गवर्नमेंट के जमाने में ये पॉलिसीज बनी। इन्होंने गलत प्रोजेक्शंस की कि इतनी डिमांड होगी, उसके मुताबिक IPPs लग गए, मुआहदे हो गए, और अब हमें इंप्रेशन ये दिया जाता है कि हम आपको बचा रहे हैं। ये इन्हीं की गलत प्लानिंग की वजह से सारे बने हुए हैं ना। मसला इससे बड़ा है, मसला सीपेक नहीं है यहाँ पे। मसला ये है कि जो चोरी है और बिजली के बिलों की रिकवरी है उसका तो सीपेक से कोई ताल्लुक नहीं। IPP हाँ, सर्कुलर डेट मतलब अगर मुझे 100 रुपए बिल हो रहा है और उसके मैं बिल नहीं दे रहा और आप दे रहे हो तो वो भी इनएफिशिएंसी है ना। ये जो सारा इस वक्त सर्कुलर डेटा पावर सेक्टर का ये इनएफिशिएंसी की वजह से और लेस सब्सिडी एलोकेशन जो बजट इनएफिशिएंसी के चोरी है, हम उसको इनएफिशिएंसी कहते हैं जी, लाइन लॉसेस और ये मतलब आसान चोरी है। हम उसको इंग्लिश में इनएफिशिएंसी कह देते हैं, सादा जुबान में ये चोरी है। आप इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितने भी उन्होंने नारे मारे, हमने बड़ी इस्लाहात कर दी। पिछले हफ्ते जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ उसमें इजाजत दी गई है बाकायदा पावर डिवीजन के जो फ्लो है सर्कुलर डेट का, जो बुनियादी तौर पर चोरी और सब्सिडीज कम जो एलोकेट होती हैं उसकी वजह से उसमें 522 अरब रुपए साल में इजाफा कर सकता है। जब उसमें इजाफा करेगा तो फिर जीरो तो करना IMF का प्रोग्राम है। फिर क्या होता है, बजट से जो हमारे सैलरीड क्लास की टैक्सेस से जो पैसा इकट्ठा होता है बजट में से 522 अरब रुपए आ जाएगा, जिसमें 400 बजट से और 122 अरब डेट सर्विस सरचार्ज से। 5 रुपए और लगा देंगे, फिर कोई इस पे कदगन तो नहीं है, कल को लेवी और भी बढ़ सकती है। देखिए लेवी 100 रुपए लगाने की तो आपने वैसे परमिशन ले लिया पार्लियामेंट से, ठीक है। तो अभी तो वो उनकी मेहरबानी है 85 की है, वो 100 नहीं कर रही क्योंकि जितना FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है तो 100 भी कर सकते हैं, इसमें क्या यानी कि 15 रुपए का मार्जिन और भी है, वो भी कुशन रखा हुआ है, कुशन इन्होंने रखा हुआ है। इन्होंने इस वक्त जब किया था उनका जब जो उस वक्त बजट के टाइम पे 78 रुपए था फी लीटर, तो इन्होंने कहा हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये 78 ही रहेगा। हमने वैसे ले लिया स्पेस मुस्तकबिल में इस्तेमाल करने का। अभी 5 महीने खत्म हुए और जो 78 रुपए था वो ऑलरेडी। लेकिन जब गवर्नमेंट भी ये कहती है, मैं उस दिन मुसद्दिक मलिक को भी सुन रहा था, वो बात कर रहे थे कि जी बात ये है 16 ट्रिलियन की गेम होती है, पहले दिन ही सूबों को दे दूं कि 1 ट्रिलियन प्लस से खसारे से वफाक चलता है, तो कैसे चलेगा मुल्क का पहले दिन से ही। अब ये 27वीं में ये बेस्ट बेनजीर इनकम प्रोग्राम ये भी नहीं डाल सके सूबों पे, इसकी जिम्मेदारी भी जानी तो सूबों को देने चाहिए पैसे सब कुछ। तो नहीं तो आइन में कहाँ लिखा आपने देने हैं? आप सुबह बंद कर दें, BISP सुबह बंद कर दें। अब BSP को छोड़ें, चलो उसमें एक ह्यूमन एंगल आ जाता है। मैं आपको 2-3 बड़ी चीजें बता देता हूँ, ये सुबह कर सकते हैं। PSDP 1000 अरब रुपए का है, उसका 1/3 सूबों की सड़कों नालियों और गलियों पे जा रहा है। हाँ, वो क्यों दे रहे हैं? नंबर 1, कौन कहता है कि आप एजुकेशन का प्रोग्राम सूबे में जाके MNS को नहीं खुद करना? कौन कहता है दानिश स्कूल को फेडरल गवर्नमेंट से फंड करो? कौन कहता है अस्पताल को फेडरल गवर्नमेंट से फंड करो? कौन आपको कहता है कि आप जो डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं सूबों को जो जा चुकी हैं उसके ऊपर सालाना 350 अरब रुपया आप बजट से खर्च करो? तो यहाँ भी मसला ये है कि हम कहते तो हमने सियासत कुर्बान करके मुल्क बचाया, मैशियत बचाई है। इफेक्टिवली आज भी जो फैसले होते हैं, चाहे तरक्याती प्रोजेक्ट के हों, चाहे एनुअल बजट एलोकेशन की हो, तो वो सियासत की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं। मुझे बताएं, जो अभी मैं खबर दे रहा था, नाज़रीन से शेयर की थी कि 140A पे पीपल्स पार्टी लाइन पे आ गई है। चलें वो आ जाएगा, उसका मतलब है कि सूबाई फाइनेंशियल कमीशन भी बन जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट्स को भी पैसे चले जाएंगे विद इन द सूबा, तो सूरत बेहतर हो जाएगी। जो वफाक का ये कैश क्रंच है ये तो अपनी जगह ही रहेगा ना, इसका क्या होगा? अखराजात कंट्रोल करें। प्रॉब्लम क्या हुआ है पिछले 15 साल में, सारी जो बहस है जिसमें मैं भी शामिल हूं, मैं उसका कसूरवार अपने आप को समझता हूं, सारी बहस जो है वो इस चीज के ऊपर चली गई है कि आपने महसूलात में कैसे इजाफा करना है। कभी किसने अखराजात की बात की कम करने की? आपको पता है कि इसका अभी तो 13% बढ़ गए, वो भी बढ़ गए। इस काबीना के अंदर ऐसे वजीर है जिनके पास महकमे नहीं है। यार वो कितना सिंबॉलिक नहीं, मैं सिंबोलिज्म में तो है। मुझे आप बताएं, मैं कहता हूं गवर्नमेंट अगर 10% भी खर्चे अपने कम कर दे, इट्स नॉट अबाउट 10% जी। मैंने अभी आपको बताया कि 350 अरब PSDP में से निकाल सकते हैं आप। आज 350 अरब आपने जो करंट एक्सपेंडिचर उसको कम करके हो गया 700 अरब हो गया। 700 अरब का आपके BASP कितना हो गया?
1400 अरब रुपए हो गए। 1400 अरब का मतलब ये है कि आपका अगर डिफेंस का बोझ सिर्फ वफाक क्यों करे, वो क्योंकि खाली वफाक इस्लामाबाद तो वो नहीं प्रोवाइड करते। अब इंडिया से जंग हुई है, आपका टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके खर्चे हो गए, ये खर्चा तो सबको बांटना चाहिए, ये सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी क्यों हो? उसके ऊपर जो सूबे कहते हैं कि जी जो दिफा का सब्जेक्ट है वो वफाकी है, वो हमारा सब्जेक्ट है, कहते हैं हमें पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर ले, फिर हम दिफा का खर्चा भी उठा लेते हैं। प्रिंसिपली तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो दिफा लाहौर का हुआ है, कराची का हुआ है, वो तो पूरे मुल्क का दिफा है ना। तो जब सरकार ने, रियासत ने तीन महकमे अपने पास रखे हैं ना, 3 सब्जेक्ट जो है, दिफा, मैशत है और फॉरेन पॉलिसी, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर है। हाँ, लेकिन देखिए ना काबुल पॉलिसी मेकिंग में और एक्सपेंस शेयर में, अब नेशनल डेट है, अब जब फेडरल गवर्नमेंट ले रही है तो सब पे खर्च कर रही है ना, इस्लामाबाद नहीं प्रोजेक्ट लग रहे, सब पे खर्च नहीं कर रही। अगर उन एरियाज पे खर्च करिए जो आईनी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, तो फिर तो ठीक है। अगर उन एरिया पे जाके खर्च करिए जो रियासत नहीं अपनी सियासत बचाने के लिए, तो फिर तो सब पे खर्च नहीं कर रही। बेनिफिशियरी मैं हो सकता हूं, लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिशियरी उसके आप है। लेकिन यहाँ फैसला हो गया है अब सिक्योरिटी फर्स्ट, नहीं, that is very important। पे ये सारे पैसे कटेंगे भी और कोई इधर से कोई उधर से जाएंगे जरूर। देखिए सूबों का भी कसूर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन हमें बात दोनों साइड की करनी। वफाक का भी कसूर है, सूबों का भी कसूर है, तो सिर्फ सूबों को बुरा ना बनाया जाए, दोनों को बुरा बनाया जाए, फिर हल निकाला जाए। ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है, नालायकी की ताली भी दोनों हाथों से बचती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, 28वीं अमेंडमेंट तो आ रही है, लेकिन कंसेंसस बड़ी मजेदार चीज है। देखिए छोटे सूबों की बात शुरू हुई तो 140A पे कंसेंसस हो गया। इसी तरह NFC के ऊपर मेरा ख्याल है जब ज्यादा पैसे काटने की बात होगी तो कंसेंसस क्रिएट कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान की तरक्की और बका के लिए जरूरी है कि ये कंसेंसस हो। और हमारे मुल्क की तारीख तो है, जब नेशनल इंटरेस्ट का कंसेंसस होता है तो फिर करवा लिया जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।